بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان کے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ مسلسل ایسے انٹرویوز اور ایسے بیانات بالواسطہ طور پر دے رہے ہیں کہ جن سے پاکستان کا جو موجودہ سسٹم ہے، مروجہ سسٹم ہے، اس کے کئی نقاب اترتے جا رہے ہیں۔ یہ جو پاکستان کا آج کا سسٹم نظر آتا ہے، یہ ایک ہائبرڈ قسم کا سسٹم ہے، اور جنرل باجوہ اپنے عہد ملازمت کے جو راز افشا کر رہے ہیں، وقفے وقفے سے دھیرے دھیرے وہ اس سسٹم کی نوعیت کو پوری طرح بے نقاب کرتے ہیں۔ انہوں نے جاوید چودھری کو پہلا انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو دینے کے ان کے کیا مقاصد تھے، لیکن حقیقت میں وہ پورس کے ہاتھی کا کردار ادا کر رہے تھے کہ وہ خود اپنے ہی اوپر، اپنے ہی کندھوں پر اپنے عہد ملازمت کے اور اپنی ذمہ داری کے زمانے کے کا جو ملبہ ہے وہ ڈال رہے تھے اور تسلیم کر رہے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد کچھ عرصہ وہ خاموش رہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو شاہد متلا ہے ان کے ذریعے ایک انٹرویو دیا، اور اس میں بھی انہوں نے جو باتیں کی وہ اس پورے سسٹم کو بے نقاب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جنرل باجوہ کس سے انتقام لینا چاہتے ہیں، کس کی امیج بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ کنفیوژن ابھی تک برقرار ہے، کیونکہ ان کی جو ساری کہانی ہے وہ ان کے ہی خلاف جاتی ہے۔ وہ اپنے خلاف، اپنے گرد ایک ایسا جال بن رہے ہیں ان باتوں سے کہ جس کا شاید ابھی انہیں پوری طرح اندازہ اور احساس ہی نہیں ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ وہ اس موجودہ سسٹم کے اوپر ڈرون اٹیکس کرتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا حملہ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کا نقصان الٹیمیٹلی خود ان کی ذات کو بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک آئینی ریاست ہے، کتاب کے تحت چلتی ہے، اور اس آئینی ریاست کے تحت اس کے اداروں کے اختیارات متعین اور معین ہیں۔ اور اگر اس کا آرمی چیف اس کتاب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، یعنی عملی طور پر وہ جس حد تک بھی تجاوز کرتا ہو، لیکن جب وہ اپنی زبان سے یہ اعتراف کرتا ہے تو یہ کہانی ایک دوسرا رخ اختیار کرتی ہے۔ جنرل باجوہ یہی کر رہے ہیں اس وقت کہ وہ ایک سابق آرمی چیف کے طور پر اپنے ان اقدامات کو بیان کر رہے ہیں، فخر کے طور پر سینہ پھلا کر ان کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو شاید ان کی ذمہ داری اور ان کے دائرہ اختیار اور دائرہ کار سے باہر کی چیزیں ہیں، جو شاید انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یوں لگتا ہے کہ ان انٹرویوز کو اگر دیکھیں تو پاکستان کی جو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت اور مسلمان دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کی جو فوج ہے، اس کے سربراہ کے پاس لوگوں کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس کا بھی چاہتا ہے، اس کے بیڈ کے نیچے ایک آلہ نصب کر دیتا ہے، جس سے وہ ویڈیو بھی بناتا ہے، وہ آڈیو بھی سنتا ہے، اور جب چاہتا ہے کہ وہ کسی سیاستدان کو بلا کر اس کو مشورے بھی دیتا ہے، کسی حکمران کو بلا کر اس کو مشورے بھی دیتا ہے، اور عمران خان جیسے سب سے معتوب جو اس وقت سسٹم کے ہیں ان کے خلاف وہ صرف یہ دھمکی دیتا ہے کہ آپ پلے بوائے رہے ہیں، آپ کی پرانی آڈیو ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں۔ تو یہ یعنی ایک ایسے معتوب کے خلاف ان کے پاس صرف واحد یہی ایک ثبوت باقی رہ جاتا ہے کہ ان کے پاس کسی کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں۔ اور جب ایک ریاست اور ایک مملکت کے جو دفاع کے ذمہ داران ہیں وہ اس حد تک اپنا دائرہ محدود کریں کہ لوگوں کی آڈیوز ویڈیوز اور ان کی شب و روز پر ان کی توجہ مرکوز ہو جائے اور نظریں مرکوز ہو جائیں، اور اس کے مقاصد بھی طویل المیعاد ہوں کہ اس سے وہ کچھ آگے اپنے عزائم کو اور مقاصد کو تقویت دینا چاہتے ہوں، تو اس سے ایک ریاست کا ایک سسٹم کے تحت، ایک قانون اور آئین کے تحت اور کتاب کے تحت چلنے والی جو ریاست ہوتی ہے وہ نام کی حد تک ہی ہو تو اس کا ایک تماشا بنتا ہے۔ تو اس کیفیت میں، اس پس منظر میں جو جنرل باجوہ انکشافات کے نام پہ جو ایک پنڈورا باکس کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی کسی رد عمل کا شکار ہیں، اور اس سسٹم سے
وہ کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس سسٹم کو وہ کوئی ایسی زک اور ایسا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے کسی حد تک کمزور ہو جائے اور ان کی بلا سے، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا جو سسٹم ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں وہ وجود میں آئے یا وہ کھڑا ہو جائے۔ تو ابھی تک تو جنرل باجوہ کے ان انکشافات کا سوائے اس کے اور کوئی مقصد سامنے نہیں آتا۔ وہ اپنی ذات کی قیمت پر، اپنی ذمہ داری کی قیمت پر، اپنے منصب کی قیمت پر وہ اس سسٹم کو جو مروجہ ہے اس وقت پاکستان میں، جس میں ایک تو وہ سسٹم ہے جو ایک دستور کے تحت چلتا ہے، اور دوسرا وہ سسٹم ہے جو پردے کے پیچھے رہ کر چلایا جاتا ہے، وہ پردے کے پیچھے رہ کر چلائے جانے والے سسٹم کو نقصان پہنچانا، کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی ضد میں کر رہے ہیں، کسی رد عمل میں کر رہے ہیں، کسی وعدہ خلافی کے وہ بدلہ اس سسٹم سے چکا رہے ہیں۔ یہ ایک معمہ ہے اور شاید آنے والا وقت اس کو حل کرتا چلا جائے گا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔